بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو آج کے ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو خوبصورت شخصیت موجود ہیں، قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا انتہائی شکریہ، آپ نے ہمیں ہمیشہ کی طرح وقت دیا۔ حالانکہ ناظرین آج ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وقت دیا، کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور اس کے حوالہ سے ہمارا کچھ مائنڈ تھا کہ ہم کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب سے کریں جو ناظرین کو نہیں پتہ، تو اس کے حوالہ سے ہم نے آج کا پروگرام انعقاد کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیے گا کہ کون سا عمل ہے جو عید الاضحیٰ کے دن زیادہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ آپ کا انتہائی کہ شکریہ لوگوں تک آپ یہ دینی مسائل، شرعی مسائل اور ضروری مسائل پہنچانے میں وہ مجھے بھی شامل کرتے ہیں۔ میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک تعلق ہے یہ چاند کی 10 تاریخ کا جو قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس میں جو سب سے زیادہ حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو عمل پسند ہے نا، وہ قربانی کا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ جانور ذبح کرتا ہے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے، تو یہ عمل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے کچھ آداب بھی ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جانور خوبصورت ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، اور پھر اس کی عمر جو ہے وہ جو حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بڑا جانور لے رہے ہیں، اونٹ وغیرہ لے رہے ہیں، تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ اگر گائے ہے یا گائے کی کوئی جنس ہے، جس طرح بھینس ہے، بھینسا وغیرہ ہے، تو ان کی 2 سال عمر ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح اگر چھوٹا جانور بکرا ہے تو وہ کم از کم سال کا ہونا چاہیے۔ اب یہ بکرے اور گائے وغیرہ کے عمر کی پہچان کے لیے جو طریقہ ہے وہ دوندہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے۔ یا تو گھر کا ہو، اگر آپ کے گھر کا جانور نہیں ہے تو کم سے کم آپ دانت دیکھیں گے، جو دوندہ ہوگا وہ اس کو آپ تسلی سے قربانی کریں۔ یہ جو چوگا جانور ہے، ہاں، اس سے اگر بڑا ہے، بڑا جو ہے، ہاں، اس سے اگر زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی نہیں، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ جو عیب بتائے گئے ہیں نا، جن جانوروں سے منع کیا گیا ہے، ان میں یہ ہے کہ جانور کوئی اندھا ہے، یا اسی طرح ایک آنکھ نہیں ہے اس کی، یا مطلب لاغر بیمار ہے، کمزور ہے، اتنا کمزور کہ اس کی جو ہے ہڈیاں نکلی ہیں، گوشت ہی نہیں ہے بالکل ہی اس میں، تو ایسے جانوروں سے ویسے ہی منع کیا گیا۔ البتہ اگر وہ جانور گوشت اس کے اندر ٹھیک ہے اور صحیح لگ رہا ہے تو وہ بالکل جائز ہے۔ یہ چھوٹے ہونے میں ہوتا ہے، بڑا ہوتا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس میں صحیح۔ تو اکثر مفتی صاحب منڈی میں جائیں تو کچھ وپاری حضرات اس طرح کے ہیں جنہوں نے جانور کا کان الفی کے ساتھ جوڑا ہے، یا اس طرح کے معاملات جو آ جاتے ہیں، تو اس پہ جو جس نے قربانی دینی ہے اس پہ تو نہیں کوئی؟ ہاں، یہ دیکھیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ دانت توڑ دینا کسی جانور کے، اس کے کانوں کو اگر وہ کٹا ہوا ہے تو اس کو ساتھ لگا لینا، یا اس طرح کر کے۔ یہ دھوکہ اصل میں کسی اور کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ جھوٹ بول کے آپ کوئی جانور بیچیں گے تو وہ آپ تو اپنی حرام کمائی کو حرام کر رہے ہیں۔ اور اب جو جس سارے کو نہیں پتہ، جو اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے کہ اس نے اپنی پوری نیت سے کر رہا ہے، لیکن یہ جو بیچنے والا ہے اس کو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنا چاہیے۔ قربانی کا معاملہ ہے، کسی قربانی کیوں خراب کریں، اس میں پوری احتیاط کے ساتھ بتانا چاہیے۔ عمر کے حوالہ سے کوئی عیب ہے اس کے اندر، وہ بتانا چاہیے۔ اگر کوئی عیب دار ہے تو چلو قربانی پہ نہیں، وہ ویسے اس کا گوشت ٹھیک ہے تو بندہ اس کو ذبح کر کے گوشت بیچا جا سکتا ہے۔ تو قربانی کے لیے جو خوبصورت ہونا، بے عیب ہونا، یہ ضروری ہے۔ ان چیزوں کا لینے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور بیچنے والوں کو بھی۔ کل اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہیں، یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، اس لیے حرام خوری سے بچنا چاہیے، خیانت سے بچنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، تو ہمیں نیک اعمال کی طرف آنا چاہیے۔ اور یہ جو کٹا ہے، کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، میں ابھی بتایا ہے کہ گائے اور اس کے جو جنس کے جتنے لوگ ہیں اس میں بھی یہ جانور بھی آتا ہے، اور اس میں اگرچہ بعض لوگوں نے جو اختلاف کیا ہے، حالانکہ بنتا نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے مسلک کے بہت سارے لوگوں نے وہ اس سے اختلاف، انہوں نے آپس میں بھی اختلاف ہے ان کا۔ بعض کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جانور کر سکتے ہیں قربانی، بعض کہتے ہیں نہیں کرتے۔ حالانکہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی اس کا باقاعدہ حدیث کے اندر ذکر نہیں جیسے گائے کا ہے، تو پھر اس کا دودھ بھی تو نہیں پینا چاہیے نا۔
دودھ بھی پی رہے ہیں، باقی سال پورا اس کے گوشت بھی استعمال ہو رہا ہے، تو قربانی کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. بہرحال باقاعدہ دلائل کے ساتھ، چونکہ اس وقت میں زیادہ دلائل دے نہیں جا سکتے، اس پہ بہت سارے دلائل ہیں، اور مسلک اہل حدیث کے کئی لوگوں کا میں نے پڑھا ہے، انہوں نے بھی اس کے جائز ہونے پہ بہت سارے دلائل دیے ہیں، فتاوی جات ہیں ان پہ. تو اس لیے میرے خیال ہے اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، نہ ہمیں امت کو پریشانی میں ڈالنا چاہیے. یہ جانور بالکل جائز ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے.